الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ صحابہ یا حبیب اللہ۔ پارہ نمبر 27 سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 سے ہم شروع کریں گے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی۔ جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، کہیں گناہ بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال، اور انہیں فیاضانہ اجر بھی ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے۔ اس کی مثال یوں کہ بادل برسے اور نہال کر دیے کسانوں کو اس کی شاداب سرسبز کھیتی، پھر وہ یکایک سوکھنے لگے تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی۔ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر نرا دھوکہ۔ یہ آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کفار اور منافقین دونوں ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی سزا کی نوعیت یکساں ہے، یعنی ایک جیسی ہے۔ نہ اس کے لیے بخشش ہے نہ اس کے لیے مغفرت، یعنی تمہارے لیے آگ ہی مناسب مقام ہے، اور یہ اللہ کا بیان کرتا مقام ہے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک دل میں کمال عجز و نیاز پیدا نہ ہو، نہ ایمان کا لطف آتا ہے نہ عبادات میں مزہ آتا ہے۔ جب تک دل میں اس احسان سے لبریز نہ ہو کہ کہاں خالق ارض و سما اور کہاں یہ بندہ حقیر بے نوا، اس کی شان کبریائی اور اس کی عظمت اور جلال پر جب نگاہیں جم کر رہ جاتی ہیں، اس وقت نہ اپنی ذات نظر آتی ہے نہ اپنی خسانات، اس وقت دل میں درد محبت اٹھتا ہے، اس وقت آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب اس پر احسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی تلاوتیں ہمیشہ اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی تھی۔ اس ارشاد سے اس نعمت کے حصول کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تاثیر سے کہیں گم کردہ راہ ہدایت پر گامزن ہوگے، کہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے ذکر و فکر کی لذتوں سے آشنا ہوگے، اور کہیں ہجر و فراق کے مارے مرصدہ وصال سے بہرہ ور ہوگے۔ جب حضرت فضیل ابن غیاث علماء اور صوفیہ دونوں گروہوں کے سرخیل ہیں، ان کی تقدیر کو اس آیت نے بدل دیا۔ جوانی کے ایام میں ایک عورت کے دام عشق میں اسیر ہو گئے، بڑی مشکل سے اس نے ایک رات ملاقات کی اجازت دی۔ وقت مقرر پر وہ شوق سے ورفتہ قدم اٹھاتے ادھر بڑھتے جا رہے تھے کہ کہیں سے یہ صدا فردوس گوش بنی کوئی پڑھ رہا تھا، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ سنتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ اس زمانہ میں لوگوں کے پاس یہ ترجمے یا تفسیر نہیں تھی، ان کو عربی کا مطلب سمجھ آتا تھا، اس لیے ان کو آیت پڑھتے ہی اس کے مفہوم کا پتہ چل جاتا تھا۔ آج کل تو لوگ صرف رٹا لگا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہ ان کو ترجمے کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے یا اس حرف کی کیا معنی ہیں۔ بس ثواب کی خاطر اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ خدا را اس کو سیکھنے کے لیے پڑھیں تاکہ آپ کے اوپر عربی زبان بھی صحیح طور پر واضح ہو جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا کیا اس میں
مصلحت رکھی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو شفا بھی ملے گی، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جزا بھی ملے گی اور زندگی گزارنے کے صحیح اصولوں کا بھی پتہ چلے گا۔ تو واقعہ کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی، ہوا و ہوس کا جو طوفان امڑ آیا تھا وہ سہم گیا، اس وقت واپس مڑ گئے اور جا کر سچے دل سے توبہ کی اور مقام میں ولایت پر فائز ہو گئے۔ احمد ابن ابی الخواری کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک خوفناک چیخ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک شخص کو بے ہوش پایا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، عالم یعنی۔ اس آدمی نے جب یہ آیت سنی تو غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ آدمی ہوش میں آ گیا اور یہ اشعار پڑھنے لگا جن کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ابھی ہجر کے خاتمہ کا وقت نہیں آیا، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی جب کہ بان کی ٹہنی مسکرانے لگے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ عشق محب جھک گیا ہے اس پر رحم کیا جائے۔ یہ اشعار پڑھے پھر غش کھا کر گرا اور محبوب حقیقی کے وصال سے مشرف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مرشد اپنے مرید کو ایسا وظیفہ تلقین کرتا ہے کہ جس سے دل میں گداز پیدا ہوں، دل کی سختی دور ہو جائے، انسان اپنی عاجزی اور اپنے محبوب حقیقی کی عظمت اور جلالت شان سے پوری طرح آگاہ ہو جائے، تاکہ بارگاہ سمدیت سے جب انوار تجلیات، انعامات و احسانات کی بارش برسے تو اسے وہ اپنا کمال یا استحقاق نہ سمجھے بلکہ اسے محض اپنے مولا کریم کا لطف و احسان یقین کرے۔ یہی کمال بندگی ہے، یہی معراج عبدیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سالک راہ کو اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلی آیت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہ راست فیضان حاصل کیا تھا، ان کے دلوں میں عجز و نیاز پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب عرصہ دراز گزر گیا، عہد رسالت کی برکات اور اثرات آہستہ آہستہ ماند پڑتے گئے تو بعد میں آنے والے لوگوں کے دل سخت ہو گئے، فسق و فجور کی طرف طبیعت راغب ہوتی گئی۔ اپنے آباء و اجداد کی انابت اور انقیاد کی راہ کو دشوار اور پرخار خیال کر کے انہوں نے ترک کر دیا اور گناہوں کی رنگیلی دنیا میں کھو کر رہ گئے۔ اگلی آیت کے مطابق خوب جان لو، اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں پر ابر رحمت برساتا ہے اور انہیں زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح دل کے بنجر زمینوں پر جب کسی اللہ کے مقبول بندے کی نظر رحمت پڑتی ہے تو وہاں بھی ذکر و عبادت کے گلستان آباد ہو جاتے ہیں، یاد الہی کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور انوار کی تجلیاں مسکرانے لگتی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا کامل مرشد ملے کہ جو ہمارے دلوں کو بھی اس نور کی روشنی سے منور کرتے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔